اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ ہے سجدے کے حوالے سے، مقامات سجدہ، یعنی کہ جس جگہ پر آپ کا سجدہ کرنا درست ہو، اور وہ چیزیں جن پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں جن پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر غیر اختیاری حالت ہے، مجبوری کی حالت میں آپ کن کن چیزوں پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ مومنین کرام، کیونکہ سجدہ پوری نماز کا اہم ترین جز ہے، جس کے حوالے سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے سجدوں کو طول دو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ تو سجدہ بہت اہم عبادت ہے کہ جب ہم اپنی پیشانی کو اپنے پروردگار کے سامنے خم کر دیتے ہیں، جھکاتے ہیں، تو یہ بہت اہم مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر اپنے رب سے ہم محو گفتگو ہوتے ہیں۔ تو لیکن اب ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ سجدہ کس چیز پر کیا جا سکتا ہے، کرنا جائز ہے فقہ محمدیہ میں، فقہ جعفریہ میں، اور کن چیزوں پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اور اہم ترین پوائنٹ، اور اس سے آگے جو ہمارے اسی طرح پوائنٹ کے حوالے سے ہم آپ گفتگو کریں گے، کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز پر سجدہ کیا جا رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور دوسرا کہ وہ جگہ جو ہے وہ کیا ہو، مباح ہو، یعنی کہ غصبی نہ ہو، وہ کسی کی ملکیت نہ ہو، اور اس جگہ پر یعنی کہ سجدہ کرنا تب درست ہوگا اگر وہ پاک بھی ہے لیکن وہ کسی کی ملکیت میں جگہ ہے اور وہاں پر وہ اجازت نہیں دیتا سجدہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تو اس جگہ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسی جگہ جہاں پر پیشانی کا درست آنا، صحیح طرح آنا ٹھیک ہو، یعنی کہ وہاں پر پیشانی اچھی طرح ٹک سکے، یعنی کہ تکیہ وغیرہ یا اس طرح کوئی نرم جگہ نہ ہو جہاں پر پیشانی انسان کی حرکت میں رہے، وہ جگہ درست نہیں ہے، یعنی کہ جہاں پر پیشانی مکمل طور پر ٹک سکے وہ جگہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک فارمولہ ہے کہ اس کے تحت ہم اس ہر چیز پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ وہ کون سا فارمولہ ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ زمین اور ہر وہ چیز جو زمین سے اگے لیکن کھانے اور پہننے میں استعمال نہ ہو، اس پر سجدہ کرنا جائز ہے، درست ہے اور بالکل بہترین ہے۔ اور اسی طرح اس کے متبادل اگر آپ دیکھ لیں تو ہر وہ چیز جو کھانے میں استعمال ہو یا پہننے میں استعمال ہو تو اس پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اب ہم ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی زمین ہے، مٹی ہے، مٹی کا فرش ہے، اس پر سجدہ کرنا درست ہے، لیکن مٹیوں میں پھر افضل ترین مٹی جو ہے وہ تربت مظلوم کربلا ہے، خاک شفا ہے، سجدگاہ ہے جو وہ اسی مٹی کی بنی ہوتی ہے۔ تمام زمینوں میں افضل مٹی تو کربلا کی زمین کی مٹی ہے جہاں پر مظلوم کربلا شہید ہوئے، تو کربلا معلیٰ کی مٹی اگر مل جائے تو اس پر سجدہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے باقی جگہوں سے۔ تو لیکن اگر وہ سجدگاہ نہیں ہے تو باقی جو مٹی ہے اگر وہ پاک بھی ہے اور مباح بھی ہے تو اس پر سجدہ کرنا درست ہے، کوئی فقہی طور پر اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پتے ہو گئے، پتوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پتے وہ جو کھانے میں استعمال نہ ہوتے ہوں، اور اسی طرح زمین سے اگنے والی باقی چیز یعنی نکلنے پتھر ہے، جس طرح پتھر پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، سنگ مرمر اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سیمنٹ ہے، سیمنٹ پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنا اینٹ ہو گئی، یہ جو بھٹے وغیرہ میں پکتی ہے، تو اس پر بھی سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جن پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو پہننے میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی کپڑا، قالین، اور اسی طرح کھانے پینے کی اگر کوئی چیز ہے تو اس پر بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے پوائنٹ میں ہماری ایک چیز مس ہوئی ہے کہ لکڑی، کیونکہ لکڑی بھی زمین میں سے اگتی ہے اور کھانے میں استعمال نہیں ہوتی اور نہ ہی پہننے میں، تو اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے اکثر کہ کیا ٹیشو پیپر پر یا کاغذ پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ ٹیشو پیپر یا کاغذ جو ہے یہ لکڑی کے بورے سے بنا ہے تو اس پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو اس کا نہیں پتہ کہ وہ کسی اور چیز سے بنا ہے
تو پھر اس پر سجدہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر آگے ہم بڑھیں گے کہ غیر اختیاری حالت میں، یعنی ایسی حالت میں کہ جہاں پر مجبوری ہے، اب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سجدہ گاہ بھی نہیں ہے اور زمین بھی نہیں ہے، نیچے قالین وغیرہ ہے، تو کیا اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے نزدیک اگر آپ قالین پر سجدہ کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے سجدہ کرنے کے لیے، جو فقہ جعفریہ میں مکتب تشیع میں جن چیزوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، اگر ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ باقی جو چیزیں ہیں ان پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس میں اپنی یہ جو کف ہے، کپڑا اگر کاٹن کا کپڑا ہو یا روئی کا کپڑا ہو، تو اس کو آگے رکھ کے، یعنی یہ جو کف ہوتی ہے کپڑے کی، یہ کاٹن کا کپڑا ہے یا روئی کا کپڑا بنا ہوا ہے کسی کپاس سے، تو اس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ کے نزدیک اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس وقت ہے، یہ نماز میں کافی وقت پڑا ہے اور کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے نماز پڑھنے کے دوران آگے سے بچے نے کیا کیا، سجدہ گاہ اٹھا لی، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ کریں گے کہ آپ اگر وقت ہے تو نماز کو وہیں پر ختم کریں گے اور اس کے بعد سجدہ گاہ اٹھا کر نماز پڑھیں گے، یا وہ چیز جس کے اوپر سجدہ کیے جا سکتے اسے مہیا کر کے اس پر سجدہ کریں گے۔ اگر وقت کم ہے، آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ کے نزدیک اگر وقت کم ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے نے آگے سے سجدہ گاہ اٹھا لی ہے، تو پھر آپ اپنی ہتھیلی پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مومنین ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو تربت مظلوم کربلا ہے، خاک شفا سجدہ گاہ کے اوپر اگر سجدہ کرنے کے بعد اگر اس کے اوپر بن جائے، مٹی وغیرہ بن جائے، تو پھر اسے کیا کیا جائے؟ اسے اتار لینا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اگر یعنی کہ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سجدہ گاہ کے ایک طرف اکثر نام لکھے ہوتے ہیں، یا اللہ لکھا ہوتا ہے، یا محمد، یا حسین، یا تربت مظلوم کربلا اس طرح لکھا ہوتا ہے، تو کیا اس سائڈ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ جس طرح میرے پاس یہ سجدہ گاہ ہے تو اس کی ایک سائڈ پر یا حسین لکھا ہوا ہے، تو اگر اس سائڈ پر آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصود امام حسین کو سجدہ کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصود اپنے پروردگار کو سجدہ کرنا ہے، آپ اس سائڈ پر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی صاف سائڈ جو ہے اس کے اوپر سجدہ کیا جائے۔ مومنین اکرام، امید ہے کہ کافی حد تک آپ کو اس حوالے سے رہنمائی ملی ہوگی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹس میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات کا اچھی طرح جواب دے سکیں۔ خداوند کریم ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرمائے اور غیبت کے عرصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی راہ ہموار کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔